خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم۔ چلے حکمت نمبر 159۔ وقال علیہ السلام من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من اساء به الظن۔ خوب یہ حکمت امام نے رہنمائی فرمائی ہے اور باخبر کیا ہے اور الرٹ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، ہوشیار کیا ہے کہ خبردار تہمت کی جگہوں پر جانے سے اپنے آپ کو روکو، بچاؤ۔ ظاہر سی بات ہے تہمت کی جگہ پر آدمی جائے گا تو متہم کیا جائے گا۔ کچھ بدنام جگہیں ہوتی ہیں جہاں بدنام لوگ جاتے ہیں، اگر شریف اور نیک انسان بھی اس بدنام جگہ پہ جائے گا تو بدنامی دامنگیر ہوگی، دیکھنے والے بدگمان ہو سکتے ہیں، برائی کی تہمت اس شریف اور نیک انسان کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اگر فرض کر لیں آپ نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، جرأت کی، ہمت کی، تہمت کی جگہ جانے کی، کوئی بدگمان ہو گیا آپ سے، تہمت لگا دی، امام فرماتے ہیں کہ غلطی تمہاری ہے، اس کی ملامت نہ کرو جو تہمت لگا رہا ہے، جو بدگمان ہوا ہے، جو آپ کو گنہگار سمجھ رہا ہے، جو مجرم سمجھ رہا ہے، آپ اس کی ملامت مت کرو، ملامت اپنی کرو۔ تم کیوں گئے وہاں؟ نہ تم وہاں جاتے نہ وہ تمہیں متہم کرتا۔ کہ کسی کے بارے میں وہ الگ چیز ہے، فرض کر لو کسی نے کیا، وہ تو اس کا مسئلہ تھا نا، وہ تو اس کا مسئلہ ہے کہ اس نے دیکھ لیا تہمت والی جگہ پر، ٹھیک، تو ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بجائے بدگمانی کا خوشگمانی کرتا، کیا ہوگا بھائی کسی ضرورت سے، لیکن فرض کر لو نہیں، وہ خوشگمانی کے بجائے، حسن ظن رکھنے کے بجائے بدظن ہو گیا، بدگمانی پیدا ہو گئی، وہ سمجھ گیا کہ آپ بھی یہ تہمت کی جگہ پہ گناہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو کیا کریں گے؟ آپ خود کی ملامت کیجئے، خود کی سرزنش کیجئے، اپنے آپ کو کوسیے کہ میں نے کیوں اپنے آپ کو یہاں پہنچایا، اگر میں یہاں نہ آیا ہوتا تو یہ بندے خدا میرے سلسلے میں یہ ایک بڑا اچھا واقعہ تھا نا، کوئی عالم دین والا جو پیسے سے کماتا تھا، جا کر کے شراب کی باٹلیں خریدتا تھا، اور جو فاحشہ عورتیں تھیں ان کو لے جا کر کے دیتا تھا، اس کی بیوی منع کرتی تھی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک دن آپ بدنام ہو جائیں گے اور آپ مریں گے تو کوئی آپ کے جنازے کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا تھا کہ نہ ایسی بات نہیں ہے، میں جب مروں گا تو دیکھنا پوری بادشاہت، پوری سلطنت میرے جنازے میں شریک ہوگی، ٹھیک۔ اب وہ جاتا تھا شراب خریدنے کے لیے یا فاحشہ عورتوں کے پاس، تو ظاہر سی بات ہے یہ موضع تہمت ہیں دونوں۔ اب شراب خانے کس لیے؟ شراب خانے کون جاتا ہے؟ شریف آدمی جائے گا، شراب پینے والا فاحشہ جہاں رہتی ہیں، جہاں زندگی گزارتی ہیں، وہاں کون جائے گا؟ اب یہ جاتے تھے تو بالکل بے عینی ایسے لوگوں کے اندر بدگمانی پیدا ہوئی، لوگ اسے گنہگار سمجھنے لگے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، لیکن اس کا کام کیا تھا؟ وہ شراب کی بوتلیں خرید کر لاتا تھا اور اسے ضائع کر دیتا تھا، بہا دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی دولت دی یا یہ توفیق دی
کہ میں یہ چند باٹل شراب کی خرید کے اس کو ضائع کر دوں، کم سے کم اتنے لوگوں کو تو شراب پینے سے بچائے، شراب کی مقدار تو کم ہوئی۔ یا راتوں میں جاتا تھا اندھیرے میں فاحشہ عورتوں کے پاس جا کر کے جو کچھ اس کی جیب میں ہوتا تھا اس سے دے دیتا تھا اور کہتا تھا آج کی رات تم کسی کے پاس مت جانا، یہ تمہاری آج رات کی قیمت ہے، میں دیتا ہوں، میں مجھ سے پیسے لے لو، اور آج تم اپنے آپ کو کسی غیر مرد کے حوالے مت کرنا۔ آ کر کے خدا کا شکر ادا کرتا گھر کہ کم سے کم ایک رات کے لیے تو میں نے اس کو گناہ سے دور رکھا، بچایا۔ بیچارہ اچانک ایک دن سڑک پہ گر کے مر گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اب لوگ اس کے پاس نہیں آ رہے ہیں، ارے یہ تو وہی ہے جو شراب کھانے جاتا تھا، یہ تو وہی ہے جو فاحشہ عورتوں کے پاس جاتا تھا۔ لوگوں نے دیکھا تو سمجھے کہ یہ برا انسان ہے، غلط انسان ہے، کیا توجہ دینا، کیا اس کا جو ہے اس کو غسل دینا، کفن پہنانا اور باقی تجہیز و تکفین، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے؟ خلاصہ یہ کہ لوگوں نے چھوڑ دیا، پڑا رہا اسے اتفاق سے۔ بادشاہ وقت کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا ایک میت پڑی ہوئی ہے لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ اپنے خادموں سے کہا کہ پتہ لگاؤ بھائی یہ کس کی ہے۔ وہ نے اٹھایا، اس کے بعد جو ہے اس کے گھر لے کے گیا، اس کے دروازے پہ ٹھیک اس کی بیوی کو بلایا، پھر وجہ پوچھی۔ اس کو تعجب تھا کہ بھائی ایسے کیسے، ایک انسان مردہ پڑا ہوا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے، آخر کیوں لوگوں نے اس کے ساتھ اس طریقے کا رویہ اختیار کیا؟ بیوی سے پوچھا تو بیوی نے جو ہے ساری حقیقت اور سچائی بتائی کہ ان کا یہ طریقہ کار تھا، اس کی وجہ سے لوگ بدظن ہو گئے۔ کہا اچھا یہ نیک کام کرتا تھا۔ پھر اس نے اعلان کیا، ٹھیک اپنی پوری سلطنت میں اعلان کروایا کہ آج سارے کے سارے دکانیں بند رہیں گی، بازار بند رہے گا، آج ہر چیز کی چھٹی، آج سب کو اس کے جنازے میں تو بس دونوں دیکھنے کو ملا، اچھے کام کا اچھا پھل بھی ملتا یہ بھی دیکھا، اور موضع تہمت پہ جانے والا متہم ہوتا ہے یہ بھی دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو بہر صورت یہ امام نے فرمایا من وضع نفسہ مواضع التہمہ، جو شخص اپنے آپ کو تہمت کی جگہ لے جائے گا، وضع اصل میں رکھنا ہے لیکن یہاں کیا ہے معنی کریں گے لے جانا۔ من وضع نفسہ، جو شخص اپنے آپ کو لے جائے، مواضع التہمہ، تہمت کی جگہوں پر، فلا یلومن، پس وہ ملامت نہ کرے، من اساء بہ، اس شخص کی کہ جو اس کے سلسلے میں بدگمانی رکھتا ہے، من اساء بہ الظن، جو برا گمان اور برا خیال رکھتا ہے اس کے سلسلے میں، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے آپ کی ملامت کرے، خود کی سرزنش کرے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا۔ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا بہت بڑا خطرناک، گاؤں کی بات ہے، اب اس کو بند کر کے سنا دیتا ہوں۔ خوب، تو من وضع نفسہ مواضع التہمہ، جو شخص اپنے آپ کو تہمت اور بدنامی کی جگہ پر لے جائے، فلا یلومن، تو اسے چاہیے کہ وہ ملامت نہ کرے، سرزنش نہ کرے، من اساء بہ الظن، اس شخص کی جو اس سے بدگمانی رکھتا ہے۔ اگر کوئی بدگمان ہو جائے آپ سے، آپ کو مجرم اور گنہگار سمجھ لے، آپ تہمت کی جگہ گئے، کسی نے آپ کو گنہگار سمجھ لی، تو آپ اس گنہگار سمجھنے والے، اس بدگمانی رکھنے والے کی سرزنش اور ملامت نہ کیجیے، اپنی کیجیے۔ چلیں اس کے بعد
حکمت نمبر 160 وقال علیہ السلام من ملک استأثر من ملک استأثر ملکت سے مراد یہاں پر مالک بن جانا، اقتدار پا لینا، منصب پا لینا یہ ہوگا. استأثر جانبداری، پکش لینا، کسی کی حمایت کرنا، کسی دو گروہ میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ ہو جانا. باقیاً اقتدار، بادشاہت، عہدہ، منصب، خصوصاً قضاوت کے موقعوں پہ، فیصلوں کے موقع پہ انسان کو کسی ایک جانب کا پکشدار بنا دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اقتدار پانے کے بعد انسان پھر حق نہیں دیکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جو اس کی حمایت میں ہوتا ہے یہ اس کی حمایت میں ہوتا ہے، چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو. جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، ابھی دیکھ لیں خصوصاً خاص طور سے یہ موجودہ ہمارے ہندوستان کے جو حالات ہیں، ان حالات پر پوری طریقے سے امام کی یہ حکمت ساتھی کہا رہی ہے. آتی کیوں نہیں اقتدار پانے والے کیسے کیسے لوگوں کی جانبداری اور حمایت کر رہے ہیں جو بڑے بڑے مجرم ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ ہیں. جو مظلوم ہے واقعہ، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو حق بجانب ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. ان کو بلکہ مجرم سمجھا جا رہا ہے، ان کو مجرم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. امام فرمایا من ملک استأثر، جس شخص کو اقتدار مل جاتا ہے، جو شخص اقتدار حاصل کر لیتا ہے، جانبداری کرنے ہی لگتا ہے. پکشداری، جانبداری، حمایت، کسی ایک کا ناحق ساتھ دینا، یہ خطرہ اقتدار کے ساتھ رہتا ہی رہتا ہے. بہت کم صاحبان اقتدار ایسے ہوں گے کہ جو حق بجانب جانبداری کرتے ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ وَإِلَّا اکثر و بیشتر صاحبان اقتدار کیا ہے؟ اپنے معیار کے بدولت اور اپنے معیار اور اپنے پیمانے کے اعتبار سے جانبداری کرتے ہیں. رشتہ دیکھ کر کے، تعلقات دیکھ کر، دوستی دیکھ کر، پارٹی دیکھ کر، مذہب دیکھ کر، عقیدہ دیکھ کر، تمام چیزیں دیکھ کر جانبداری کی جاتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے خطبہ جمعہ میں واقعہ نہیں نقل کیا تھا، دو شخص سے آپس میں اختلاف ہوا، نبی کریم کے پاس آئے فیصلہ لینے کے لیے. تسلیم کے اوپر پڑھ رہا تھا میں، ٹھیک؟ تو اللہ کے نبی نے جو ہے ایک شخص کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو وہ جو دوسرا تھا وہ بگڑ گیا، ناراض ہوا، کہنے لگا مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کیوں اس کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے. زمین رسالت پہ بل آ گئے، نبی کریم غصہ آیا. تو اس وقت جو ہے آیت نازل ہوئی، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کے فیصلے سے خوش اور راضی نہیں ہوں گے اور تسلیم نہیں ہوں گے. چلیں بار صورت من ملک ہے، جو شخص مالک بن جاتا ہے، جو شخص صاحب اقتدار بن جاتا ہے، جو بادشاہ بن جاتا ہے، صاحب منصب ہو جاتا ہے، پھر وہ جانبداری کرنے ہی لگتا ہے. ایک آخری حدیث پڑھ کر کے بات کو تمام کیا جائے. حکمت نمبر 161 وقال علیہ السلام
من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. بہترین حکمت ہے اور بڑی گہری اور بہت ہی عمیق بات امام نے اس میں ارشاد فرمائی ہے اور بہت ہی اہمیت والے موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت سے دور رکھیں، دوسروں کی عقلوں میں آپ شرکت کریں، تو اہم امور میں دوسروں سے رائے اور مشورہ لینا سیکھیں. اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا، اپنی رائے کو سب سے بہتر جاننے والا، اپنی رائے پر عمل کرنے والا اکثر و بیشتر ٹھوکر کھاتا ہے، ناکام ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک انسان کی عقل 10 انسانوں کی عقل کے برابر تو نہیں ہو سکتی نا. مشورہ ایک ساتھ کئی عقلوں کا ایک نتیجہ ہوتی ہے. کئی لوگ اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہیں اور پھر ایک نتیجہ دیتے ہیں. آپ ایک اپنی اکیلی عقل کو کافی سمجھ رہے ہیں، اپنی رائے کو سب سے بہتر، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک عقل 10 عقلوں کے مقابلے میں آ جائے. ہاں، اگر یہ عقل نبی کی ہو اور امام کی ہو تو بات الگ ہے. پھر ادھر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے تب بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتے. لیکن پھر بھی اس عمل کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کے ہاں سب سے بڑی عقل رکھنے والوں نے چھوٹی چھوٹی عقلوں والوں سے مشورہ لیا ہے. اور شاید یہ اسی لیے ہے ہم اتنے عقل مند ہو کر کے تمہارے چھوٹے چھوٹے کم عقلیں رکھنے والوں سے مشورہ کر رہے ہیں. تو پھر تم اور یہ مشورے وغیرہ میں خالی یہ نہیں کہ صحیح نتیجہ، اور بھی دوسرے بہت سارے مثبت اثرات ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نزدیکیاں بڑھتی ہیں، قربت بڑھتی ہے، اس سے ایک دوسرے کی نگاہ میں ایک دوسرے کی تکریم بڑھتی ہے. فرض کر لیں یہ ایک ادارہ ہے، ایک مدرسہ ہے، ٹھیک، اساتذہ ہیں، پرنسپل ہیں، طلباء ہیں، پورا ایک مجموعہ ہے، ٹھیک ہے. مدرسے کے سلسلے میں کوئی ایک بڑا کام ہونے والا ہے، فرض کرو بلڈنگ بننے والی ہے، ٹھیک. اب ایک شخص جو ذمہ دار ہے وہ کسی سے کچھ پوچھتا نہیں، کسی سے اپنی رائے کو ہاں یہاں پہ ویسا بنایا جائے ویسا بنایا جائے بنا دیتے. اب ظاہر سی بات ہے لوگ اشکال کر سکتے ہیں، ایراد کر سکتے ہیں، عیب نکال سکتے ہیں، نقص نکال سکتے ہیں، کل کو وہ سامنے کھڑے ہو سکتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک. لیکن اگر وہی شخص سب سے رائے مشورہ لے لے، سب سے بات چیت کرے، ٹھیک، بھائی یہاں بنانا ہے کیا خیال ہے، سب نے اپنی اپنی رائے دی اور پھر لوگوں کی رائے کے مطابق یہاں کوئی اشکال بھی نہیں کرے گا، کوئی ایراد بھی نہیں کرے گا. ایک یہ دوسری وہ تو ہے ہی ہے، مثلا کہ کام میں پختگی آئے گی، ہلاکت سے بچا رہے گا، یہ تو ایک نتیجہ ہے ہی ہے جو سب سے اہم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اور بھی بہت سارے دوسرے مثبت اثرات اس کے. اب ظاہر سی بات ہے میں خوش ہو جاؤں گا کہ یار جماعت والے جو ہے اہمیت دیتے ہیں، مجھ سے رائے مشورہ لیتے ہیں. طلبا خوش ہو جائیں گے، پرنسپل خوش ہو جائے گا، قربت بڑھے گی، نزدیکی بڑھے گی. آپ نے مجھے عزت دی، آپ کی عزت میری نظر میں بڑھ جائے گی. آپ نے مجھ سے رائے مشورہ لیا، سمجھے گا کہ یار آپ میری شخصیت کے قائل ہیں، آپ مجھے کچھ سمجھتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں. لیکن کیا یار یہ بندہ تو اپنے ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، ٹھیک. اب انسان کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، انسان اپنے آپ کو جو ہے کمتر سمجھے گا، احساس کمتری کا احساس ہو جائے گا. پھر احساس کمتری کے ساتھ انسان اچھی طریقے سے کام نہیں کر سکتا. حوصلہ افزائی کے ساتھ کام اچھا بار صورت ہے. من استبد برائہ، جو شخص اپنی رائے کو کافی سمجھتا ہے
ٹھیک، جو اپنی رائے سے کام لیتا ہے، جو اپنی رائے پر عمل کرتا ہے، ہلاک، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالِ، اور جو لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، شارکها فی عقولها، شارکها جو دوسروں سے مشورہ لے گا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو جائے گا۔ گویا اب آپ ایک عقل سے کام نہیں کر رہے ہیں، 10 عقلوں سے کام کر رہے ہیں، سمجھے؟ آپ کے کام میں استحکام، آپ کے کام میں مضبوطی، آپ کا کام ایسا ہوگا جو نتیجہ بخش ہوگا، جو کامیاب ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ من استبد برائہ ہلک، جس شخص نے اپنی رائے پر عمل کیا، جس نے اپنی رائے کو کافی سمجھا، اپنی رائے پر عمل کیا، مشورہ نہیں کیا کسی سے، ہلک، وہ ہلاک ہو گیا۔ ومن شاور الرجال، جو شخص لوگوں کے ساتھ مشورہ کرے گا، شارکها فی عقولها، وہ ان کی عقلوں میں شریک ہوگا۔